گائیڈنس گرو کے معزز دوستو، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک اس رمضان کریم کے بابرکت مہینے کے صدقے آپ کو پرسکون اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، ان سب میں پیار بسانا ہے، اور خزاں رسیدہ آنگن میں اب امن کا بیج لگانا ہے۔ کچھ توبہ کرنی باقی ہے اور رب کو ہمیں منانا ہے۔ اے ماہ رمضان آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے، ہار جائے گی یہ گرمی بھی روزے داروں کے ایمان کے آگے۔ محترم ناظرین، رمضان کے روزے کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جنت میں روزے داروں کے لیے ایک مستقل دروازہ باب الرخیان ہے، جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک اور ارشاد ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اور جب تک روزہ دار افطار نہ کر لے وہ دعا میں مشغول رہتی ہیں۔ روزے دار کی افطار کے وقت کی گئی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے جو روزہ دار خالص میرے لیے کرتا ہے، اس لیے اس کی جزا بھی خالص میں ہی دوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کے لیے آمین کہا کرو۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں کا 9واں مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو ہزاروں راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے روزے کے چند روحانی اور جسمانی فوائد بھی ضرور ملاحظہ کیجیے۔ روزہ انسان کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے اخلاق و روحانیت کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ روزہ انسان کے دل و دماغ کو روشن بناتا ہے۔ روزے میں بھوک پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں انکساری و عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دے گا۔ روزہ انسان میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں غریبوں کی ضرورتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزہ جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم میں موجود فاسد مادے خشک ہو جاتے ہیں۔ روزہ دماغی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ روزے کی ان فضیلتوں میں ہمیں بھی حصہ عنایت فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک ماہ میں کی جانے والی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔